بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہی نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جنہیں بلا شبہ بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ اب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے خصوصی وصیت فرمائی، نصیحت نہیں بلکہ وصیت فرمائی۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہی ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع ہے، مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح، اور باب ہے بیویوں کے ساتھ رہنے سہنے اور ہر ایک کے حقوق کا، 3251ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، باب ہے 81واں، عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، 5186ویں حدیث، اور یہی حدیث ہمیں مل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح مسلم میں 1468۔ مفہوم سماعت فرمائیے۔ ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں وصیت کو قبول کرو۔ بلا شبہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کے اوپر والا حصہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا۔ تم عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت کو قبول کرو۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وصیت بنیادی طور پر ان تعلیمات یا ان ہدایات کا نام ہے جو دنیا سے جانے والا شخص کر کے جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا سے جانے والے نے ان کے بارے میں خصوصی ہدایت دی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا بطور تاکید کے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا اس میں خواتین کے لیے کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری امر ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اوپر والا حصہ سر ہے جس میں زبان ہوتی ہے، لہذا زیادہ تر خواتین زبان درازی کرتی ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دنیا کی ہر عورت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لوں، جس طرح کے بہت سارے لوگ ناکام کوششیں کرتے ہیں، تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس لیے کہ جو مخلوق ہے ہی ٹیڑھی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا یہ قطعی طور پر درست نہیں۔ لیکن اس حدیث سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ خواتین کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی۔ تو ہمیں اس حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔